جنید عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب، میرا ایک بہت اہم سوال ہے آپ سے کہ لوگ ایک دفعہ حج فرض ادا کرنے کے بعد بھی دوبارہ ہر سال یہاں پہ دوبارہ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ہماری پریکٹس میں یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر ادائیگیاں ہیں مارکیٹ کی، تو آیا کہ ان کو ہم کس طرح یہ بتائیں کہ پہلے وہ ادائیگیاں کریں، بعد میں یہ فرض تو ادا ہو چکا، دوبارہ یہ حج پہ جو جانا، اس کے بارے میں ذرا حاجیوں کی اور ہم سب کی رہنمائی کر دیں کہ یہ صحیح ہے طریقہ یا نہیں۔ یہ شاید ٹریول والے ہیں کوئی کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس حاجی آتے ہیں بکنگ کے لیے آتے ہیں، ان کا جذبہ ہے ماشاءاللہ کہ ان کے پاس تو کسٹمر آ رہے ہیں، تو یہ جذبہ رکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ادائیگیاں ہیں تو یہ پہلے اپنے قرضے واپسی کریں یا کچھ اس طرح، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج فرض بھی اگرچہ ہو تو اس میں بھی یہی ہے کہ آپ یا تو اگر آپ کے ذمے کوئی ادائیگی ہے تو وہ کر دیں اور پھر حج فرض کے لیے جائیں، یا اس کی ادائیگی کے لیے آپ جس کا دین ہے اس سے جو ہے وہ وقت مانگ لیں۔ اور جہاں تک حج نفل کا تعلق ہے تو ایک یہ ہے کہ ایک شخص کے کاروبار کرتا ہے تو اس کے اوپر ادائیگیاں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں، وہ کنٹینیو ادائیگیاں ہوتی ہیں کہ کچھ وہ ادا کر رہا ہوتا ہے، کچھ مزید جو ہے وہ ادھار لے رہا ہوتا ہے، وہ کاروبار کا جو ہے وہ ایک روٹین جو ہے وہ پریکٹس ہوتی ہے۔ تو اس میں سامنے والی پارٹیوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو ادائیگی ہے یہ بھلے حج پہ جا رہے ہیں یا کہیں بھی جا رہے ہیں یا کہیں بھی کچھ بھی خرچہ کر رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ ٹائم پیریڈ طے ہے اس ٹائم کے اوپر یہ جو ہے وہ ادا کر دیں گے، اور انہیں کوئی اعتراض بھی اس کے اوپر نہیں ہوتا، تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ وہ حج پر بھی شخص جا سکتا ہے، حج نفل پر بھی جا سکتا ہے، عمرے پہ بھی جا سکتا ہے، وہ اپنے نئے کاروبار کا آغاز بھی کر سکتا ہے، سارے کام وہ کر سکتا ہے۔ بات وہاں آئے گی کہ ایک شخص ہے جو کہ جس کے اوپر ادائیگیاں لازم ہیں اور ان کی ادائیگیوں کا وقت بھی آ گیا ہے، اور اب وہ ان لوگوں کو ٹالتا ہے، ان کو جو ہے وہ ادائیگی نہیں کرتا، اور اب اس کے علاوہ اپنا جو مال ہے وہ دیگر امور میں خرچ کرتا ہے، وہ چاہے جو ہے وہ حج نفل میں ہو، عمرے میں ہو، شادیوں میں ہو، یا جو ہے وہ اپنا گھر بنانے میں ہو، یا اپنا مزید کاروبار بڑھانے میں ہو، کسی بھی طرز پر ہو، تو وہ بہرحال ایسا کرنا اس کا ہرگز جائز نہیں ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا مطل الغنی ظلم، کہ غنی شخص کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ مگر یہ اسی وقت ہے کہ جب یہ صورتحال ہو جو ہم نے بیان کی۔ عمومی طور پہ جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ بھئی وہ ہر سال پریکٹس ہے، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ان کا کاروبار ایک جو ہے وہ چل رہا ہے، یا کوئی ادائیگی ہے لیکن وہ ڈسٹریبیوٹڈ جو ہے وہ ادائیگی ہے کہ اس کے اندر اختلاف ہے، وہ آپس میں جو ہے وہ ان کا معاملہ چل رہا ہے، وہ چاہے کورٹ میں چل رہا ہے، چاہے مارکیٹ کی کمیٹی میں چل رہا ہے، یا اور کسی جگہ پر چل رہا ہے۔ تو جب اس چیز کے کوئی ادائیگی کا وقت مقرر ہے اور وہ شخص اس کے اوپر ادائیگیاں جو ہے وہ کر دیتا ہے، اس کسی کی ادائیگی جو ہے وہ پینڈنگ نہیں ہے، یا اگر پینڈنگ ہے تو وہ اس سے مہلت لے لیتا ہے، ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے میں آپ کی جو ہے وہ یہ ادائیگی جو ہے وہ کر دوں گا۔ اچھا، اب اس کی وجہ بھی بس اوقات یوں ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ اس شخص کو جو ہے وہ حج کے اوپر جانا ہے اور اس کے اندر جیسے آج کل کے حساب سے 12-15 لاکھ روپے جو ہے وہ خرچ آ رہا ہے جی، لیکن اس کو ادائیگی جو ہے وہ 3 کروڑ روپے کی کرنی ہے، صحیح، اور وہ یکمشتی کرنی ہے، لینے والا اس سے 16 لاکھ روپے لے کر اسے نہیں کچھ کہے گا، اور اس کو پتہ ہے کہ بھئی وہ پیمنٹ جو ہے وہ میری وہاں سے آگے سے آئے گی تو میں اس کو جو ہے وہ پوری کی پوری ادا کر دوں گا، اور سامنے والے کو بھی پتہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے مجھے تو پوری پیمنٹ ہی چاہیے، میں 15-16 لاکھ روپے لے کے تم سے جو ہے وہ کیا کروں گا، ٹھیک۔ تو ایسی صورت کے اندر اگر ادائیگی پینڈنگ بھی ہے اور سامنے والے کی طرف سے جو ہے وہ مہلت اسے مل جاتی ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ حرج نہیں ہے، یہ حج نفل یا عمرہ یا دیگر اور بھی میں نے جتنے کام بتائے ان کے لیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، جو عمومی طور پہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں بسا اوقات وہ عبادات کے معاملے پر کر رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ جو ہے وہ قربانی کیوں کر رہے ہو، آپ کے اوپر تو یہ جو ہے وہ ادائیگی ہے، آپ حج کیوں کر رہے ہو، آپ کے اوپر تو یہ ادائیگی ہے۔ حالانکہ وہی لوگ ان افراد پر تنقید نہیں کر رہے ہوتے جو اپنے بچوں کی شادیاں بڑی دھوم دھام سے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ادائیگیاں تو ان پر بھی ہوتی ہیں، بلکہ وہ اور ادائیگیاں چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ایون وہ اپنا بزنس بڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی نئی دکان کھول رہے ہوتے ہیں، وہ نیا کاروبار جو ہے وہ کھول رہے ہوتے ہیں۔ تو در حقیقت اس کا تعلق صرف اس بات سے نہیں ہے کہ آپ حج یا عمرے یا کسی نیک کام کی کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو جناب ہم جو ہے وہ ان کے اوپر یہ ادائیگیوں والا جو ہے وہ معاملہ لے کر تنقید شروع کر دیں۔
تنقید اگر کرنی ہے، اولاً تو تنقید نہیں، بنیادی چیز تو ہے کہ سمجھانا ہے، تو آپ انہیں یہی بات سمجھائیں، لیکن وہ سمجھانا پھر ہر معاملے میں ہو، وہ خرچ کرنے کے معاملے کے اندر بھی ہو، وہ جو ہے وہ شادیوں والے معاملات میں بھی ہو، وہ نئے بزنس کے معاملات میں بھی، اور دیگر سارے معاملات میں، بہرحال سب میں ہی ہو۔ سفر البتہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جب سفر پر جاتا ہے، یہ صرف سفر حج یا سفر عمرہ یا جو ہے وہ کسی نیک کام کے لیے سفر نہیں، مطلقاً ہی سفر کے لیے جانے سے پہلے، کیونکہ سفر کے اندر وہ شخص واپس بھی آئے گا یا نہیں، اس کی زندگی کا کتنا حصہ باقی رہ گیا ہے۔ عمومی طور پر سفر کے اندر ہی ایسے حادثات اور واقعات پیش پہلے زیادہ آتے تھے، اب کم آتے، لیکن بہرحال اب بھی آتے ہیں کہ انسان کا جو ہے وہ عمر پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ بھئی سفر پر جانے سے پہلے جو بھی آپ جن کے مقروض ہیں آپ ان کی ادائیگیاں کر دیں، یا پھر ان سے جو ہے وہ مہلت لے لیں، اور مہلت لیں تو پھر ایسی صورت میں ان ادائیگیوں کی جتنی تفصیل ہے وہ ساری لکھ کر باقاعدہ اپنے ورثاء کو پیچھے وصیت کر کے جائیں، ٹھیک، کہ موت زندگی کا کچھ معلوم نہیں، وہ تو آپ اپنے شہر میں رہ رہے ہیں جب بھی معلوم نہیں، لیکن ایک عمومی طور پر یہ ہے کہ بھئی سفر کے اندر زیادہ جو ہے وہ اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے، تو لہٰذا ان چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے جائیں۔ جس کا اس نے ادائیگی کرنی ہے وہ مہلت دے دیتا ہے، یا اس کی جانب سے ٹائم پیریڈ ہی بات کا ہے۔ اب جیسے بیسیاں ڈلی ہوئی ہیں کسی کی، کمیٹیاں ڈلی ہوئی ہیں، تو وہ کمیٹی کا اس مہینے وہ دے گا ہی نہیں، اس کو تو اگلے جو ہے وہ جناب جو ہے وہ 20 مہینے تک جو ہے وہ ادائیگیاں جو ہے وہ کرنی ہیں۔ صحیح، تو لہٰذا اس کا ٹائم پیریڈ اپنی جگہ معلوم ہے، تو اگرچہ اب اس شخص کے اوپر وہ قرضہ ہے کہ یہ BC پہلے ہی وصول کر چکا ہے اور اب مزید جو ہے وہ اس کو ادائیگیاں کرنی ہیں، لیکن یہ ادائیگی جو ہے وقت مقررہ پر ہے۔ اس سے پہلے یہ شخص کوئی بھی کام کرتا ہے تو ان کو BC والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات کے اوپر۔ اسی طرح کئی اپنے مکان لیے ہوئے ہیں یا زمین لی ہوئی ہے، کمپنی سے انہوں نے قسطوں پر آپ نے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ لی ہوئی ہیں، کمپنی سے بھی اٹھائے ہوئے ہیں، تو اب اپنی سیلریز میں مخصوص ان کو کٹوانے ہوتے ہیں کہ اتنے پیسے، تو وہ چیز وہ بھی رکاوٹ ان میں بھی کوئی جو ہے وہ حرج نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو ٹائم شیڈیول پیمنٹ سے تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی موجودگی میں بھی آپ حج فرض کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ ٹھیک، یہاں پر اس شخص کی طرف سے اجازت ہے نا، اس نے مہلت دی ہوئی ہے کہ آپ جو فلاں فلاں ٹائم کے اوپر مجھے ادائیگی کیجیے گا، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں آ کے جو ہے وہ کر دوں گا۔ ہاں اگر کسی کو یہ پتہ ہے کہ بھئی میں حج نفل کے لیے جا رہا ہوں، لیکن واپسی پر میرے پاس تو اگلے چند سال جو پیمنٹس کرنی ہے اس کا میرے پاس مال ہی نہیں بچے گا میرے پاس، تو اب اسے یہ کہا جائے گا کہ نہیں بھائی آپ پہلے جو ہے وہ ان کی پیمنٹ کی جو پیمنٹ ہے، ان کی ادائیگیاں ہیں، اس کا جو ہے وہ بندوبست کریں، پھر اس کے بعد آپ کے پاس مال بچے تو آپ حج نفل پر جائیں، نہیں بچتا تو آپ جو ہے وہ یہیں پر جو ہے وہ رہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آج جو ایک صورتیں ہو سکتی ہیں اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، لیکن مفتی صاحب اس چیز کا بھی نا انکار وہ نہیں کیا جا سکتا، ایک طبقہ ہے، ایک تعداد ہے، لوگوں کے پیسے دینے ہیں لیکن پرانے پیسے دے دیں، اب ہیں ان کی طرف وہ، لیکن آج کل شاید یا برسوں سے یہی طریقہ ہے کہ قرضے کو اتنا پرانا کر دو کہ لینے والا مایوس بھی ہو جائے، نا امید بھی ہو جائے، مانگے بھی نہیں، اور بس ختم ہو جائے کہ بس یعنی اپنا مال ہی ہے اور ایک بھکاری بن کر لینا پڑتا ہے۔ بعض اوقات قرضہ ظاہر ہے آج کل آسان نہیں ہے، کسی سے قرضہ واپسی نکلوا لینا، پیسے وہ دے دینا، اور کہتے ہیں نا رشتہ داری یا دوستی ختم کرنی تو پیسے دے دو، کچھ قرضہ دے دو، اس کے بعد دیکھیں آپ خود ہی آٹومیٹک یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ چیزیں ہونا نہیں چاہیے اس طرح، لیکن یہ بھی ایک تعداد ہے لوگوں کی۔ اب ایسا شخص دنیاوی بھی کام کر رہا ہو تو بھی تنقید تو کی جاتی ہے، وہ اسراف کر رہا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے تو بھی کی جاتی ہے، لیکن ایسے شخص کو جب دینی کام کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس کو زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ بدرجہ اولا اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ دیکھیں اللہ پاک کے جو حقوق ہیں وہ حقوق اللہ ہیں، اور جو بندوں کے حقوق ہیں وہ حقوق العباد ہیں۔ حقوق العباد کی جو ہے وہ پکڑ کا معاملہ جو ہے وہ زیادہ سخت ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ پاک بھی جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا۔ پھر حقوق العباد انسان کے ذمے پر ہوں اور پیچھے اس کے جو بندے ہیں جن کے اس نے حقوق تلف کیے ہیں وہ اس کے لیے جو ہے وہ بد دعائیں کر رہے ہوں، تو مظلوم کی بد دعا جو ہے وہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے، تو لہٰذا ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا اس میں بسا اوقات یہی ہوتا ہے کہ کسی جگہ سے جب کاروبار ختم کرتے ہیں، جو آپ نے کہا نا پرانے قرض، وہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی وہ جو مردہ قرض اس کو بنا دیتے نا کہ بھئی لڑ جھگڑ کے وہ کاروبار ہی ختم کر دیا، وہ فیلڈ ہی چھوڑ دی۔ اب یہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی اب جب اس فیلڈ میں ہم نے جانا ہی نہیں ہے، نہ نیا مال لینا ہے
تو اب وہ پرانا والا شخص کو بھلے جو ہے وہ بولتے رہیں گے اب تو ختم ہو گیا. تو اگرچہ میں کہتا ہوں قانوناً بھی کسی وجہ سے وہ حق جو ہے وہ ختم ہو رہا ہو، لیکن اگر شرعاً آپ دیندار ہیں تو آپ کو دینا ہی ہوگا. بھائی کسی جگہ پر جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا اور جناب کمیٹی نے کسی نے فیصلہ کر دیا کہ سر یہ جو ہے نا 25 لاکھ نہیں، آپ ایسا کریں جو ہے نا 5 لاکھ روپے جو ہے وہ ان سے لے لیجئے گا. اب وہ شخص نے مجبوراً کہ بھائی ٹھیک ہے نہ ملنے سے مجھے ملنا جتنے مل رہے ہیں وہ بہتر ہے، لیکن اس کو پتہ ہے جس نے دینا ہے کہ نہیں سر میں نے تو 25 لاکھ ہی اس کا میں دیندار ہوں، تو لہٰذا بھلے فیصلہ کچھ بھی جو ہے وہ ہو گیا. ایک یہ ہے کہ باہمی رضامندی سے صلح ہونا، یہ ایک الگ چیز ہے، مجبوراً لے لینا. ایک یہ ہے کہ جو ہے وہ جناب کسی تھرڈ پارٹی نے جو ہے وہ خواہ کا فیصلہ کر دیا جس کے اوپر وہ شخص راضی نہیں ہے، جس کے اصل جو ہے وہ پیسے بنتے ہیں، تو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یار ہمیں دیندار تو اس کا 25 لاکھ کا ہی ہوں، تو بھلے کوئی بھی فیصلہ ہو گیا قانون آپ کسی بھی گرفت سے بچ گئے، مگر یہ یاد رکھیے کہ اللہ پاک کی جو گرفت ہے اس سے بچ نہیں سکتے آپ. ٹھیک. تو لہٰذا آخرت کے معاملے کے اندر جو بھی آپ پر جو ہے وہ پکڑ ہو سکتی ہے اس کی آج ہی فکر کر کے ایک ایک پیسے کی ادائیگی جو ہے وہ کیجیے، اور نہ صرف ادائیگی کیجیے بلکہ جو آپ نے تاخیر کی اس تاخیر کے لیے اس شخص سے سوری بھی کیجیے، معافی بھی مانگیں کہ آپ نے اس بندے کا دل دکھایا، اس کو تکلیف پہنچائی. تو بہرحال جو ایسا کرتے ہیں تو ان کا ایسا کرنا جو ہے وہ ہرگز جائز نہیں ہے. ایک شخص ہے کہ مثال کے طور پہ اس کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں لیکن وہ 2 کروڑ کا جو ہے وہ مقروض ہے، ٹھیک، تو ایسی صورت کے اندر جبکہ اس کے علاوہ اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد مال نہیں ہے تو حج فرض بھی اس پہ لازم نہیں ہوگا. ظاہر قرضے میں، قرضے کے اندر ہے وہ. اب بھلے وہ افراد جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ اس لیے نہیں مانگ رہے کہ یار یہ تو دیتا ہی نہیں ہے، لیکن اس سے تو پتہ ہے نا کہ بھائی میں ان کا دیندار ہوں اور وہ مانگ مانگ کر اب خاموش ہو گئے جی. تو لہٰذا ایسے شخص کو تو حج فرض کے لیے بھی یہی کہا جائے گا کہ بھائی آپ جو ہے وہ اس کو جس کا جو بنتا ہے پہلے اس کی ادائیگی کیجیے، حقوق العباد کے معاملات کو کلوز کیجیے. حج فرض کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ عرفات شریف کے اندر حقوق اللہ معاف فرماتا ہے اور حقوق العباد جو ہے وہ مزدلفہ شریف میں معاف کرتا ہے جی. مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ ہوا وہ معاف ہو جاتا ہے، ادائیگیاں معاف نہیں ہوتی. جس کا آپ نے دل دکھایا ہے اس سے معافی کرنا معاف نہیں ہو جاتا، وہ آپ کو کرنا ہی ہوگا. اور اسی طرح پیمنٹ جو کرنی ہے وہ بھی کرنی ہے، ادائیگی تو کرنی ہی کرنی ہے، اور یہی ہے کہ فوراً آ کے جلد از جلد کریں. اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ جانے سے پہلے آپ جو ہے وہ لوگوں سے معافی مانگ کر جائیں، کہ ایک طرف لوگوں کے حقوق کا معاملہ کلوز ہو گیا، لیکن چونکہ رب حقوق العباد کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے آپ رب تعالیٰ کے بھی گناہ گار ہیں، اللہ پاک کی بھی نافرمانی آپ نے کی ہے کہ رب کا ہی حکم تھا کہ بندوں کے حقوق ادا کرو. پہلے بھی معافی مانگیں، اور جس سے آپ کمٹمنٹ کر کے معافی لے کے جا رہے ہیں کہ یار ابھی معاف کر دو مجھے، میں جو ہے نا واپسی پر تمہارا فلاں تاریخ تک جو ہے وہ ادائیگی کر دوں گا، تو اب آپ اپنے اس وعدے پر جو ہے وہ قائم رہیں کہ جب اللہ پاک نے حقوق العباد کا گناہ معاف کر دیا تو اب بندے کو مزید دوبارہ ناراض نہ کریں آپ، ٹھیک، بلکہ اب آپ اس کے وقت کے اوپر ادائیگی کریں تاکہ مزید جو ہے وہ حق العبد کی حق تلفی نہ ہو. ٹھیک ہے. اور ٹال مٹول ان پیسوں کی ادائیگی کے حوالے سے ضروری نہیں حج عمرے والے ہی وہ کوئی کر رہا ہو، بعض اوقات تو لوگ اس وجہ سے جاتے بھی نہیں ہیں، یعنی ایک تعداد وہ بھی ہے جی کہ ہم اگر ادھر قدم اٹھائیں گے تو ہم سے جو لوگوں نے پیسہ لینا تو وہ کہیں گے کہ یار آپ ہمیں دے نہیں رہے، اور یوں آپ اس کا مطلب آپ کے پاس پیسے موجود ہیں. تو ٹال مٹول اگر وہ شخص کر رہا ہے بھلے وہ جا بھی نہیں رہا جی تو وہ بھی غلط ہے، وہ بھی جو ہے وہ گناہ گار ہے. اور پھر ایک اور پتہ چلا مجھے کہ کچھ لوگوں کی پیمنٹ کرنی ہے، وقت بھی نہیں مل رہا یا کچھ ایسا ہے نا، تو کچھ لوگ سفر اختیار کر جاتے ہیں، بیرون ملک سفر، یا اس میں ہو سکتا ہے یہ حج عمرے کا بھی سفر، یعنی بھلے اپنے فرض پہلے حج ادا کیا ہوا سب کچھ ہے تو سفر، یعنی تاکہ یہ 25 دن یا 40 دن ہمیں مزید وقت مل جائے، مہلت مل جائے. اب تو پتہ ہے کہ بھئی وہ تو گئے ہوئے رابطہ ہو نہیں رہا، وہ ہے ہی نہیں ادھر، اور اسی سے ہی مزید وہ گنجائش نکالنے کی مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، لوگوں نے یہ اپنائے ہوئے ہوں گے. اور یہ ہمیں بھی اسی طرح پتہ ہے کہ لوگ آ کے شیئر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یار اس طرح کر لیا، اس طرح کر لیا. بہرحال ہم تو آپ کو یہی کہیں گے، پیسہ آپ ضرور اپنا وصول کریں لیکن کبھی بھی عبادات کو نشانہ نہ بنائیں. عبادات کے معاملات کو نا، یہ ایک اچھے مسلمان کی یہ نشانی نہیں ہے کہ کسی کی بھی عبادات کو یوں نشانہ وہ بنائے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر عبادت، حج، عمرہ
یا دیگر جو عبادات ہیں. ابھی قربانی آگے آنے والی ہے اور قربانی میں بھی لوگ مال خرچ کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ اس کا ہے، فضیلت ہے، اس کی برکتیں اور فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس میں بھی لوگ ایسے مواقع پر تنقید کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر جو وہ نیکی کے کام میں خرچ کر رہا ہے اس پہ بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں اور خود بھی گناہ گار ایک طرح کے ہو رہے ہوتے ہیں. تو لہذا ایسے لوگوں کا بالکل بھی ہمیں حصہ نہیں بننا. تو دونوں طرح کی ہم نے گفتگو کی، بہت ڈیٹیل سے تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے.